پہلے سانحہ مری پر بہت سے زیادہ غم اور رنج کا اظہار کرتا ہوں۔ جتنے لوگ سانحہ مری کے اندر شہید ہو گئے، شہداء کے لیے ان کے اقرباء رشتہ داروں سے، اہل خانہ سے اور وطن عزیز پاکستان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ اتنا بڑا سانحہ کیسے ہوا، جبکہ ایک ریاست موجود ہے، حکومت موجود ہے، انتظامیہ موجود ہے، کئی عہدے لاکھوں روپے کی تنخواہ لینے والے افسران اس سیاسی مقام کے حوالے سے موجود ہیں، تو اس کے باوجود لاکھوں گاڑیوں کو اندر جانے کی اجازت کیسے ملی؟ موسمی حالات سے باخبر ہونے کے باوجود، موسم کی سختی سے آگاہی کے باوجود لوگوں کو اس مقام پر جانے سے روکا کیوں نہیں گیا؟ اس سارے سانحے میں قصور کس کا ہے؟ اصل قصوروار کون ہے، حکومت یا عوام؟ اگر آپ عوام کو قصوروار ٹھہراتے ہیں تو یہ آپ کا قصوروار ٹھہرانا بیکار ہے، اس لیے کہ عوام کل انعام ہوتی ہے، یعنی عوام ایسی ہی ہوتی ہے، وہ لاشعوریت میں بہت سارے اقدام اٹھاتی ہے۔ عوام کو اسی نقصان سے بچانے کے لیے ان پر ریاست قائم کی جاتی ہے، جو ریاست ان کے برے پر سزا دیتی ہے، اچھے پر جزا دیتی ہے اور انہیں روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اچھائی کا حکم دیتی ہے۔ یہ ریاست حکومت کے بنیادی کاموں میں سے ہیں۔ تو عوام کو تو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، تو لامحالہ اس سارے واقعے کا قصور حکومت وقت پر ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا نہیں۔ حکومت وقت کو چاہیے تھا کہ ان حالات کے اندر مری کو بند کر دیا جاتا اور لوگوں کو ان حالات میں مری میں سیر و تفریح کی اجازت نہ دی جاتی، انہیں روکا جاتا اور نہ رکنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جاتی، تو یہ اتنا بڑا سانحہ پیش نہ آتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی تمام مرحومین کے اعزاء اقرباء کو صبر جمیل، اجر عظیم عطا فرمائے اور وطن عزیز پاکستان کے باسیوں کو اس طرح کے سانحات سے محفوظ فرمائے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ جیسے ہی سردی برف باری بڑھی، لوگ ہوٹلوں کی تلاش میں نکلے تو ہوٹل مالکان نے کمروں کی قیمتیں دگنا کر دیں، جو 5,000 روپے تھا اس کو 25,000 روپے لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لوگ تو شہید ہوئے، لیکن ہوٹلوں والوں کے تو ضمیر مردود ہو گئے، مر گئے۔ ایسے وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔